کو عالم الغیب کا درجہ دے دیا اور کہہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ہر چیز کے خالق ہے، ہر چیز کے مالک ہے، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے، مختار کل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ حدیث کے خلاف ہے، وہ سنت کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، وہ حدیث کو انکار کرتا ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے جان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں مالک نہیں ہوں، لا املک لنفسی، میں اپنے جان کا مالک نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے مردہ کر دے، اور حضور پاک جس کو چاہے نفع پہنچا دے، جس کو چاہے نقصان پہنچا دے۔ قرآن نے صاف اعلان کر نفعا ولا ضرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر غلط ہے۔ آج کے زمانے میں جو اس طرح کی باتیں کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفع نقصان کا مالک بنا دیا، مختار کل بنا دیا، وہ سراسر غلط کر رہے ہیں، اور اسے انجام بھگتنا پڑے گا اور اسے سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ قرآن کے خلاف عقائد رکھتے ہیں، قرآن کے خلاف حدیثیں لکھتے ہیں، قرآن کے خلاف وہ اپنی باتیں لکھتی ہیں اور کہتے ہیں قرآن نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میں غیب کی بہت ساری باتیں، میں خیر کی بہت ساری باتیں جمع کر لیتا۔ اگر حضور پاک کو علم غیب ہوتا تو احد میں آپ کو، جنگ احد میں آپ کو نقصان نہ پہنچتا، جنگ بدر میں آپ کو نقصان نہ پہنچتا، آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، آپ کو آپ کے لہو لہان کیا گیا، آپ کے نالین مبارک کے خون سے تربتر ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہوتا تو وہاں پر جنگ میں شہید نہ ہوتے، شہید جنگ میں ہمارے نبی کے خون نہ گرتے، اور اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے کہ کچھ صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا، کچھ حافظ صحابہ کو انہوں نے پتھر گرا کے کچھ صحابہ کو شہید کر دیا۔ اگر آپ کو یہ علم ہوتا تو آپ یہ نہ کرتے، اور آپ کو یہ علم ہوتا کہ کفار مکہ ایسا کرنے والے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے جان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر کو جمع کر لیتا، کسی طرح کے کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ قرآن کی اور میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں صاف ظاہر کرتی ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی ایک طبقہ والا قرآن کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے پہ تلا ہوا ہے، بلکہ وہ غلط کر رہا ہے، تلا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضور پاک کے لیے اس طرح کے عقائد اپنے آپ کو مروج کرتا ہے، تو وہ قرآن کے خلاف عقیدہ لکھتا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا چاہے ذاتی علم ہو یا صفاتی علم ہو، اور صفاتی علم ہی ہوگا، ذاتی تو خدا کو۔ اور یاد رکھو علم غیب، عالم الغیب اسے کہا جاتا ہے جسے بلا واسطہ علم حاصل ہو، بلا واسطہ علم حاصل ہو غیب کا۔ اور حضور پاک کو جو علم دیا گیا وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ باواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک کو جو علم ہے وہ اللہ نے علم دیا۔ تو گویا کہ آپ کا علم ذاتی نہیں عطائی ہوا، اور عطائی علم کو بھی علم غیب اس لیے نہیں کہا جا سکتا، عالم الغیب اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم مانتے ہیں کہ بلا واسطہ جو علم حاصل ہو اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ
تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، غیب کی خبریں دی ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ بے شمار اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وما ہوا علی الغیبی بزنین، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو غیب کا علم دے دیتا ہے، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ لیکن اس غیب کی باتیں بتانے کے بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، یہ سراسر خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک اور دوسری آیت میں قرآن پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی آپ کہیے اقول لکم کہ اقول قل لا، اے نبی آپ کہیے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں اپنے آپ کو مالک بھی نہیں کہتا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو انہی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اے نبی اپنی زبان سے کہیے کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن عالم الغیب کے ہونے کا انکار کر رہا ہے، لیکن آج کے کچھ مولوی اور کچھ ملا اور اپنے آپ کو اپنی ٹوپی بلند کرنے کے لیے اور اپنے آپ کے 1.5 انچ کی اینٹیں بنا کر اور مسجدیں بنا کر الگ کرنے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے، امت کو شرک کی غلاظت میں ڈھونکنے کے لیے، امت کو بے راہ روی کی طرف اختیار کرنے کے لیے غلط عقائد جڑے جاتے ہیں اور غلط عقیدہ بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے۔ قرآن کی اس آیت کا انکار، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اے نبی آپ کہیے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں تو اتنا ہی پابند ہوں جتنا کہ مجھے وحی کی جاتی ہے۔ قرآن کی اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ قرآن نے آگے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اے نبی آپ کہیے کہ غیب کی کنجی کی چابی گنجی صرف اللہ کے پاس ہے، لا يعلمها الا اللہ، وعنده ہو کی ضمیر اللہ کی طرف کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجی، لا يعلمها الا ہو، کوئی نہیں جانتا غیب کی کنجی، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ غیب کی کنجی فلاں صحابی جانتے ہیں، فلاں صحابی جانتے ہیں، فلاں نبی جانتے ہیں، فلاں بابا جانتے ہیں، فلاں پیر جانتے ہیں، پیر کو بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے، فلاں نبی کو غیب کا، اگر یہاں پر ایک اشکال یہاں پر یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف نبی ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم رکھنا ہے، کیوں؟ بلکہ یہ تو غیب کا علم تو آدم علیہ السلام کو بھی تھا، نوح علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور بے شمار جتنے نبی 1.25 لاکھ انبیاء کے لیے پھر غیب کا علم تسلیم کرنا پڑے گا اور سب کو عالم الغیب کہنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک نبی کو غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان کو بتائی ہیں۔ تو اس کا بنیاد یہ ہوگا، اگر اسی عقائد پر ہم جڑ دیں تو پھر کہیں گے کہ حضور کے لیے یہ تخصیص کیوں، بلکہ یہ تخصیص کیوں تمام انبیاء کے لیے کہنا کہ آپ کے تمام انبیاء عالم الغیب ہے تب درست ہوگا، پھر حضور ہی کے لیے یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے قرآن نے کہہ دیا چاہے آدم ہو یا آخری نبی پروفیٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی کو بھی علم غیب عالم الغیب کہنا بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ عالم الغیب بلا واسطہ ہوتے ہیں، با واسطہ نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، قرآن نے
نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ وَعِندَهُ اسی کے پاس غیب کا علم ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے اور جو خشکی میں ہے، بحر میں اور جو بر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ اسی کے حکم سے ایک پتا تک اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کوئی پتا تک نہیں ہلتا مگر اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر جگہ کا علم ہے، حضور پاک کی کف دست کی طرح حاضر و ناظر ہے، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی لائیو ہم کیا چلا رہے ہیں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کون کیا بول رہا ہے، دل کی خبر وہ جانتا ہے۔ قرآن نے کہا علیم بذات الصدور کہ وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا وہ اللہ ہے۔ قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب، اور کیا ہے خشکی میں اور کیا ہے تری میں، وہ سب خدا جانتا ہے۔ ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور یہ صاف واضح کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کے عقائد رکھتا ہے تو وہ سراسر غلط کر رہا ہے، ان کو اپنے عقائد درست کرنا چاہیے۔ اگر درست نہیں کرتا ہے تو وہ کل قیامت میں شرک کی بنیاد پر اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہے، اور اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کہا۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ سب کچھ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا یہ اللہ کو برداشت نہیں ہو سکتا۔